اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کی بشارت اور ہجرت کی فضیلت۔ مکے کے مظلوم مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر مدینہ منورہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین کرائے گی کہ آخرت کا اجر ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 41۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مکے کے مظلوم مسلمانوں کو جو آزمائش سے دوچار کیے گئے تھے، انہیں خوشخبری دی گئی کہ ہجرت مدینہ کے بعد جہاد اور صبر و استقامت سے کام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحم اور اپنی مغفرت کی دولت سے نوازے گا۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ آیت 110۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شکران نعمت کا مطالبہ۔ اس صورت میں مشرکین مکہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے جد امجد اور توحید کے علمبردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اختیار کرتے ہوئے شرک چھوڑ کر خالص توحید اختیار کریں، رزق حرام سے بجائے حلال چیزیں استعمال کریں، ناشکری کی بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اسی کی عبادت ہو رہی ہے، اور جس کی ناشکری کی جا رہی ہے اسی کی عبادت کے دعوے بھی کھوکھلے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آیت 114۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے قریش کو دھمکی دی گئی کہ ان کی ناشکریوں، نمک حرامیوں اور تماشازیوں کے سبب انہیں اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کے لباس کی سزا دے سکتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةٌ مُطْمَئِنَّةٌ يَأْتِيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ آیت 112۔ قریش کو بتایا گیا کہ خود ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، چنانچہ انہوں نے شرک کو ترک کر کے خالص توحید اختیار کی، اس لیے اللہ نے انہیں امامت کے لیے چن کر برگزیدہ کر دیا اور توحید کی صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، لہٰذا انہیں بھی ناشکری چھوڑ کر توحید اختیار کرنی چاہیے۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہذا الی صراط مستقیم۔ آیت 121۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ شاکر لانعمہ، لہٰذا انہیں بھی ناشکری چھوڑ کر توحید اختیار کرنی چاہیے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کے حقوق ادا کرنے اور عہد اللہ کی تکمیل کرنے کا مطالبہ۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے کی ہدایت کی گئی، شعوری قسم کھانے کے بعد انہیں توڑنے سے منع کیا گیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ آیت 91۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ دنیا کے مفادات اور چند ٹکوں کے لیے اللہ کے عہد کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ آیت 95۔ سورۃ النحل کا نظم جلی مختصر خلاصہ۔ سورۃ النحل 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 21۔ پہلے پیراگراف میں ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، توحید خالقیت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئیں۔ وحی اور رسالت کا مقصد انذار یعنی تنبیہ ہے تاکہ لوگ شر سے بچ کر توحید اختیار کر لیں۔ آیت 2۔ اللہ کو خالق پھر رب پھر الہ مان کر اسے حاکم بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ من دون اللہ، چونکہ خالق نہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں، لا علم ہیں، لہٰذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں۔ من دون اللہ جو ہیں۔ آیات 21۔ آیات 22 تا 34 دوسرے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے کہ وہ مشرک ہیں۔ مشرکین مکہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس کے برخلاف متقی اہل ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا کردار، ان کے اوصاف حمیدہ کو اجاگر کیا گیا۔ مشرکین مکہ منکرین آخرت اور متکبر ہیں، اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 23۔ قرآن کو اساطیر الاولین، پرانے افسانے کہہ کر اڑا دیتے ہیں اور دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر لیتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہیں۔ آیت 25۔ مشرک کافر اور متکبر ہیں۔ آیت 29۔
29 آیات 35 تا 89 تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ہر قوم میں رسول بھیجے جاتے ہیں۔ تمام رسول اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے وقت کی سرکش اور طاغوتی قوتوں سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ آیت 36 مشرکین مکہ کا جرم یہ ہے کہ منکرین رسالت اور آخرتین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ آیت 7 تا 40 37 تا 40 مظلوم صابر متوکل مسلمانوں کے لیے بشارت دی گئی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ آیات 41 تا 42 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ آیت 48 منکرین رسالت کو تنبیہ اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی۔ آیات 43 تا 47 اثبات توحید اور تردید شرک کے دلائل دیے گئے، مکان آخرت کے دلائل دیے گئے۔ آیات 48 تا 60 مشرکین مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے عقیدے کا رد کیا گیا۔ لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی حکمتوں کی وضاحت کی گئی کہ یہ ہدایت و رحمت ہے۔ آیات 61 تا 62 اثبات توحید اور آخرت اور تردید شرک کے مزید دلائل دیے گئے۔ آیات 66 تا 83 مناظر قیامت سے مشرکین مکہ کو آخرت سے ڈرایا گیا۔ آیات 84 تا 89 آیات 90 تا 119 چوتھے پیراگراف میں اللہ اور بندوں کے حقوق کے اہتمام کی ہدایت کی گئی۔ 3 چیزوں کو کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے بعد والدین رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ آیت 90 عہد اللہ کے پاس و لحاظ کی ہدایت کی گئی۔ آیات 91 تا 97 ابلیس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 98 تا 105 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت اور افطراء کے الزامات کا جواب دیا گیا۔ آیت 103 ہجرت کرنے والے مظلوم صابر مسلمانوں کا اجر مغفرت کا وعدہ ہے۔ آیت 110 مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی بشرطے کہ دل میں کامل ایمان اور مہاجرین کے درجات بیان کیے گئے۔ ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے قریش کی قیادت کو کفران نعمت کی سزا سے تخفیف کی گئی۔ آیات 112 تا 113 حلال و حرام کے احکام بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی۔ آیات 114 تا 119 آیات 120 تا 124 پانچویں پیراگراف میں سیرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا۔ قریش مکہ کو اپنا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کفران نعمت سے بچ کر موحد اور شکر گزار بننے کی ہدایت کی گئی۔ آیات 125 تا 128 چھٹے اور آخری پیراگراف میں دعوت کے آداب بیان کیے گئے۔ دعوت اللہ کے راستے کی ہو، سبیل ربی کا، دعوت حکمت کے ساتھ ہو، بالحکمت، دعوت موعظۃ حسنہ کے ساتھ ہو، والموعظۃ الحسنۃ، دعوت جدال حسن کے ساتھ ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، شر کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، صبر و استقامت کا حکم دیا گیا۔ وصبر، مکر اور سازشوں سے آزردہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ولا تحزن، تقوی سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، احسان سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرکزی مضمون خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور من دون اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ منکرین توحید اور رسالت آخرت سے مجادلہ کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے احساس کی روشنی میں انہیں طاغوت سے بچ کر اللہ کو اپنے خالق، اپنا رب، پھر الہ اور حاکم ماننے اور آخرت پر یقین دلانے کی دعوت دی گئی۔ مسلمانوں کو صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔